بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 331 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ شعراء کی آیت نمبر 69 سے لے کر 84 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے قصہ ابراہیم علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ترجمہ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اس دور کا قصہ بیان ہوا ہے جبکہ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد شرک و توحید کے مسئلے پر آپ کی اپنے خاندان اور اپنی قوم سے کشمکش شروع ہوئی تھی۔ اس دور کی تاریخ کے مختلف گوشے قرآن مجید میں حسب ذیل مقامات پر بیان ہوئے ہیں۔ سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 35، سورہ الانعام کے رکوع نمبر 9، سورہ مریم کے رکوع نمبر 3، سورہ الانبیاء کا رکوع نمبر 5، سورہ صافات کا رکوع نمبر 3 اور سورۃ الممتحنہ کا رکوع نمبر 1۔ سیرت ابراہیمی کے اس دور کی تاریخ خاص طور پر جس وجہ سے قرآن مجید بار بار سامنے لاتا ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ بالعموم اور قریش بالخصوص اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیرو سمجھتے اور کہتے تھے کہ یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ ملت ابراہیمی ہی ان کا مذہب ہے۔ مشرکین عرب کے علاوہ نصارہ اور یہود کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین کے پیشوا ہیں۔ اس پر قرآن مجید جگہ جگہ ان لوگوں کو متنبہ کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ یہی خالص اسلام تھا جسے نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، اور جس سے آج تم لوگ برسر پیکار ہو۔ وہ مشرک نہ تھے بلکہ ان کی ساری لڑائی شرک ہی کے خلاف تھی، اور اسی لڑائی کی بدولت انہیں اپنے باپ، خاندان، قوم، وطن سب کو چھوڑ کر شام و فلسطین اور حجاز میں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرنی پڑی تھی۔ اسی طرح وہ یہودی اور نصرانی بھی نہ تھے بلکہ یہودیت و نصرانیت تو ان کے صدیوں بعد وجود میں آئی۔ اس تاریخی استدلال کا کوئی جواب نہ مشرکین کے پاس تھا نہ یہود و نصارہ کے پاس، کیونکہ مشرکین کو بھی یہ تسلیم تھا کہ عرب میں بتوں کی پرستش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی صدی بعد شروع ہوئی تھی، اور یہود و نصارہ بھی اس سے انکار نہ کر سکتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یہودیت اور عیسائیت کی پیدائش سے بہت پہلے کا تھا۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ جن مخصوص عقائد اور اعمال پر یہ لوگ اپنے دین کا مدار رکھتے ہیں وہ اس دین قدیم کے اجزاء نہیں ہیں جو ابتدا سے چلا آ رہا تھا، اور صحیح دین وہی ہے جو ان آمیزشوں سے پاک ہو کر خالص خدا پرستی پر مبنی ہو۔ اسی بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق انہی لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کے طریقے کی پیروی کی، اور اب یہ حق اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو پہنچتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27-28 کا یہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، ترجمہ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا مدعا یہ معلوم کرنا نہ تھا کہ وہ کن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ان بتوں کو تو وہ خود بھی دیکھ رہے تھے جن کی پرستش وہاں ہوتی تھی۔ ان کا مدعا دراصل ان لوگوں کو اس طرح متوجہ کرنا تھا کہ ان معبودوں کی حقیقت کیا ہے جن کے آگے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اسی سوال کو سورہ انبیاء میں ان الفاظ میں نقل کیا گیا کہ یہ کیسی مورتیں ہیں جن کے تم گرویدہ ہو رہے ہو۔ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ترجمہ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یہ جواب بھی محض یہ خبر دینے کے لیے نہ تھا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ سائل و مسلون دونوں کے سامنے یہ امر واقعہ عیاں تھا۔ اس جواب کی اصل روح اپنے عقیدے پر ان کا اثبات اور اطمینان تھا۔ گویا دراصل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ لکڑی اور پتھر کے بت ہیں جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، مگر ہمارا دین و ایمان یہی ہے کہ ہم ان کی پرستش اور خدمت میں لگے رہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ترجمہ اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، ترجمہ یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون،
انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ہماری اس عبادت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری مناجاتیں اور دعائیں اور فریادیں سنتے ہیں یا یہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں، یہ اس لیے ہم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا ہے، بلکہ اصل وجہ اس عبادت کی یہ ہے کہ باپ دادا کے وقتوں سے یوں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے خود یہ اعتراف کر لیا کہ ان کے مذہب کے لیے باپ دادا کی اندھی تقلید کے سوا کوئی سند نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آخر تم نئی بات ہمیں کیا بتانے چلے ہو؟ کیا ہم خود نہیں دیکھتے کہ یہ لکڑی اور پتھر کی مورتیں ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ لکڑیاں سنا نہیں کرتی اور پتھر کسی کا کام بنانے یا بگاڑنے کے لیے نہیں اٹھا کرتے؟ مگر یہ ہمارے بزرگ جو صدیوں سے نسلاً بعد نسلاً ان کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا وہ سب تمہارے نزدیک بیوقوف تھے؟ ضرور کوئی وجہ ہوگی کہ وہ ان بے جان مورتیوں کی پوجا کرتے رہے، لہذا ہم بھی ان کے اعتماد پر یہ کام کر رہے ہیں۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ترجمہ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے جن کی بندگی انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی کیا ایک مذہب کی صداقت کے لیے بس یہ دلیل کافی ہے کہ وہ باپ دادا کے وقتوں سے چلا آ رہا ہے؟ کیا نسل پر نسل بس یوں ہی آنکھیں بند کر کے مکھی پر مکھی مارتی چلی آئی ہے، اور کوئی آنکھیں کھول کر نہ دیکھے کہ جن کی بندگی ہم بجا لا رہے ہیں ان کے اندر واقعی خدائی کی کوئی صفت بھی پائی جاتی ہے یا نہیں، وہ ہماری قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کے کچھ اختیار رکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، ترجمہ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجوز ایک رب العالمین کے، میرے تو یہ سب دشمن ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی میں جب بھی غور کرتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر میں ان کی پرستش کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ میں ان کی عبادت کو محض بے نفع اور بے ضرر ہی نہیں سمجھتا بلکہ الٹا نقصان دہ سمجھتا ہوں، اس لیے میرے نزدیک تو ان کو پوجنا دشمن کو پوجنا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں اس مضمون کی طرف بھی اشارہ ہے جو سورہ مریم میں ارشاد ہوا ہے آیت نمبر 81-82 میں، جس کا ترجمہ ہے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے ذریعہ قوت ہوں، ہرگز نہیں، ان قریب وہ وقت آئے گا جب کہ وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے روز وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے اور صاف کہہ دیں گے کہ نہ ہم نے ان سے کبھی کہا کہ ہماری عبادت کرو، نہ ہمیں خبر کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ یہاں حکمت تبلیغ کا بھی ایک نقطہ قابل توجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ میرے دشمن ہیں۔ اگر وہ کہتے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں تو مخاطب کے لیے ضد میں مبتلا ہو جانے کا زیادہ موقع تھا، وہ اس بحث میں پڑ جاتا کہ بتاؤ وہ ہمارے دشمن کیسے ہو گئے۔ بخلاف اس کے جب انہوں نے کہا وہ میرے دشمن ہیں تو اس سے مخاطب کے لیے یہ سوچنے کا موقع پیدا ہو گیا کہ وہ بھی اسی طرح اپنے بھلے اور برے کی فکر کرے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، یعنی وہ بھی سوچے، وہ بھی فکر کرے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا ہر انسان کے اس فطری جذبے سے اپیل کی جس کی بنا پر وہ خود اپنا خیر خواہ ہوتا ہے اور جان بوجھ کر کبھی اپنا برا نہیں سوچتا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ میں تو ان کی عبادت میں سراسر نقصان دیکھتا ہوں اور دیدہ دانستہ میں اپنی بدخواہی نہیں کر سکتا، لہٰذا دیکھ لو کہ میں خود ان کی بندگی و پرستش سے قطعی اجتناب کرتا ہوں۔ اس کے بعد مخاطب فطرتاً یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ اس کی اپنی بھلائی کس چیز میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نادانستہ اپنی بدخواہی کر رہا ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آیت کے آخر میں آیا کہ بجز ایک رب العالمین کے، تفسیر میں آتا ہے یعنی تمام ان معبودوں میں سے جن کی دنیا میں بندگی و پرستش کی جاتی ہے صرف ایک اللہ رب العالمین ہے جس کی بندگی کرنے میں مجھے اپنی بھلائی نظر آتی ہے اور جس کی عبادت میرے نزدیک ایک دشمن کی نہیں بلکہ اپنے اصل مربی کی عبادت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چند فکروں میں وہ وجوہ بیان کرتے ہیں جن کی بنا پر صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس طرح اپنے مخاطبوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے پاس تو معبودان غیر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی معقول وجہ بجز تقلید آبائی یعنی آباء و اجداد کی نقل کے علاوہ اور کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، مگر میرے پاس صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نہایت معقول دلیل بھی موجود ہے جن سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، ترجمہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔
تفسیر میں آیا یہ اولین وجہ ہے، سب سے پہلی وجہ اللہ کی بندگی کی کیا ہے کہ جس کی بنا پر اللہ اور صرف ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ مخاطب بھی اس حقیقت کو جانتے اور مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، اور انہیں یہ بھی تسلیم تھا کہ ان کے پیدا کرنے میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اپنے معبودوں کے بارے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سمیت تمام مشرکین کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، بجز دہریوں کے، اور کسی کو بھی دنیا میں اللہ کے خالق کائنات ہونے سے انکار نہیں رہا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دلیل یہ تھی کہ میں صرف اس کی عبادت کو صحیح و برحق سمجھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، دوسری کوئی ہستی میری عبادت کی کیسے مستحق ہو سکتی ہے جبکہ میرے پیدا کرنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ مخلوق کو اپنے خالق کی بندگی تو کرنی ہی چاہیے، لیکن غیر خالق کی بندگی وہ کیوں کرے؟ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، ترجمہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ دوسری وجہ ہے اللہ اور اکیلے اللہ ہی کے مستحق عبادت ہونے کی۔ اگر اس نے انسان کو بس پیدا ہی کر کے چھوڑ دیا ہوتا اور آگے اس کی خبر گیری سے وہ بالکل بے تعلق ہوتا، تب بھی کوئی معقول وجہ اس امر کی شاید ہو سکتی کہ انسان اس کے علاوہ کسی دوسری کی طرف دیکھے، کسی دوسرے معبود کا کوئی سہارا ڈھونڈے اس سے رجوع کرنے کے لیے۔ لیکن اس نے تو پیدا کرنے کے ساتھ رہنمائی، پرورش، نگہداشت، حفاظت اور حاجت روائی کا ذمہ بھی خود ہی لے لیا۔ جس لمحے انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے اسی وقت ایک طرف اس کی ماں کے سینے میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے تو دوسری طرف کوئی اندیکھی طاقت اسے دودھ چوسنے اور حلق سے اتارنے کا طریقہ سکھا دیتی ہے۔ پھر اس تربیت اور رہنمائی کا سلسلہ اول روز پیدائش سے شروع ہو کر موت کی آخری ساتھ تک برابر چلتا رہتا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کو اپنے وجود اور نشو و نما اور بقا و ارتقاء کے لیے جس نوعیت کے سر و سامان کی حاجت پیش آتی ہے وہ سب اس کے پیدا کرنے والے نے زمین سے لے کر آسمان تک ہر طرف مہیا کر دی ہیں۔ اس سر و سامان سے فائدہ اٹھانے اور کام لینے کے لیے جن جن طاقتوں اور قابلیتوں کو اس کو حاجت پیش آتی ہے وہ سب بھی اس کی ذات میں ودیت کر دی ہیں، اور ہر شعبہ حیات میں جس طرح کی رہنمائی اس کو درکار ہوتی ہے اس کا بھی پورا انتظام اس نے کر دیا۔ اس کے ساتھ اس نے انسانی وجود کی حفاظت کے لیے اس کو آفات سے، بیماریوں سے، مہلک جراثیم سے اور زہریلے اثرات سے بچانے کے لیے خود اس کے جسم میں اتنے زبردست انتظامات کیے ہیں کہ انسان کا علم ابھی تک ان کا پورا احاطہ بھی نہیں کر سکا ہے۔ اگر یہ قدرتی انتظامات موجود نہ ہوتے تو ایک معمولی کانٹا چبھ جانا بھی انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتا اور اپنے علاج کے لیے آدمی کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکتی۔ خالق کی یہ ہماگیر رحمت و ربوبیت جب ہر آن ہر پہلو سے انسان کی دستگیری کر رہی ہے تو اس سے بڑی حماقت و جہالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس سے بڑھ کر احسان فراموشی بھی اور کون سی ہو سکتی ہے کہ انسان اس کو چھوڑ کر کسی دوسری ہستی کے آگے جھک جائے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، ترجمہ اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ یہ تیسری وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت درست نہیں ہو سکتی۔ انسان کا معاملہ اپنے خدا کے ساتھ صرف اس دنیا اور اس کی زندگی تک محدود نہیں ہے کہ وجود کی سرحد میں قدم رکھنے سے شروع ہو کر موت کی آخری ہچکی پر وہ ختم ہو جائے، بلکہ اس کے بعد اس کا انجام بھی سراسر خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی خدا جو اس کے وجود میں لایا ہے آخر کار اسے اس دنیا سے واپس بلا لیتا ہے، اور کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو انسان کی اس واپسی کو روک سکے۔ آخر کار اسے اس دنیا سے واپس بلاتا ہے، اور آج تک کسی دوا یا طبیب یا دیوی دیوتا کی مداخلت اس ہاتھ کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی جو انسان کو یہاں سے نکال کر لے جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ بہت سے انسان بھی جنہیں معبود بنا کر انسانوں نے پوج ڈالا ہے خود اپنی موت کو نہیں ٹال سکے۔ صرف خدا ہی اس امر کا فیصلہ کرنے والا کہ کس شخص کو کب اس جہان سے واپس طلب کرنا ہے، اور جس وقت جس کی طلبی بھی اس کے ہاں سے آ جاتی ہے اسے چاروں ناچار جانا ہی پڑتا ہے۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، ترجمہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا۔ مجھے حکم عطا کر، پہلی دعا کی کہ یا اللہ مجھے حکم عطا کر۔ حکم سے مراد نبوت یہاں درست نہیں ہے،
کیونکہ جس وقت کی یہ دعا ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا ہو چکی تھی، اور اگر بالفرض یہ دعا اس سے پہلے کی بھی ہو تو نبوت کسی کی طلب پر اسے عطا نہیں کی جاتی، بلکہ یہ ایک وہبی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ خود ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس لیے یہاں حکم سے مراد علم ہے، حکمت، فہم صحیح اور قوت فیصلہ کے معنوں میں لینا چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قریب اس معنی میں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے کہ یعنی ہم کو اس قابل بنا کہ ہم ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھیں جیسے کہ وہ فی الواقع ہے، اور ہر معاملے میں وہی رائے قائم کریں جیسے کہ اس کی حقیقت کے لحاظ سے قائم کی جانی چاہیے، یعنی ہم بالکل صحیح کانسیپٹ کو سمجھ جائیں ہر چیز کے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا، یعنی دنیا میں مجھے صالح سوسائٹی دے، اور آخرت میں میرا حشر صالحوں کے ساتھ کر۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، صالح لوگوں کے ساتھ کسی کا حشر ہونا اور اس کا نجات پانا گویا ہم مانی ہے۔ اس لیے یہ تو ہر اس انسان کی دعا ہونی ہی چاہیے جو حیات بعد الموت اور جزا و سزا پر یقین رکھتا ہے۔ لیکن دنیا میں بھی ایک پاکیزہ روح کی دلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک بد اخلاق، فاسق و فاجر معاشرے میں زندگی بسر کرنے کی مصیبت سے نجات دے، اور اس کو نیک لوگوں کے ساتھ ملائے۔ معاشرے کا بگاڑ جہاں چاروں طرف محیط ہو، وہاں ایک آدمی کے لیے صرف یہی چیز ہمہ وقت اذیت کی موجب نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گرد و پیش گندگی پھیلے ہوئے دیکھتا ہے، بلکہ اس کے لیے خود پاکیزہ رہنا اور اپنے آپ کو گندگی کے چھینٹوں سے بچا کر رکھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک صالح آدمی اس وقت تک بے چین ہی رہتا ہے جب تک یا تو اس کا اپنا معاشرہ پاکیزہ نہ ہو جائے، یا پھر اس سے نکل کر وہ کوئی دوسری ایسی سوسائٹی نہ پالے جو حق و صداقت کے اصولوں پر چلنے والی ہو۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، ترجمہ اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر۔ سبحان اللہ۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی بعد کی نسلیں مجھے خیر کے ساتھ یاد کریں، میں دنیا سے وہ کام کر کے نہ جاؤں کہ نسل انسانی میرے بعد میرا شمار ان ظالموں میں کرے جو خود بگڑے ہوئے تھے اور دنیا کو بگاڑ کر چلے گئے، بلکہ مجھ سے وہ کارنامے انجام پائیں جن کی بدولت رہتی دنیا تک میری زندگی خلق خدا کے لیے روشنی کا مینار بنا رہے، اور مجھے انسانیت کے محسنوں میں شمار کیا جائے۔ یہ محض شہرت و ناموری کی دعا نہیں ہے، بلکہ سچی شہرت اور حقیقی ناموری کی دعا ہے جو لازماً ٹھوس خدمات اور بیش قیمت کارناموں کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اس چیز کا حاصل ہونا اپنے اندر دو فائدے رکھتا ہے۔ دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسانی نسلوں کو بری مثالوں کے مقابلے میں ایک نیک مثال ملتی ہے جس سے وہ بھلائی کا سبق حاصل کرتے ہیں، اور ہر سعید روح کو راہ راست پر چلنے میں اس سے مدد ملتی ہے۔ اور آخرت میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی چھوڑی ہوئی نیک مثال سے قیامت تک جتنے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی ان کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا، اور قیامت کے روز اس کے اپنے اعمال کے ساتھ کروڑوں بندگان خدا کی یہ گواہی بھی اس کے حق میں موجود ہوگی کہ وہ دنیا میں بھلائی کے چشمے رواں کر کے آیا ہے جن سے نسل پر نسل سیراب ہوتی رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت اہم بات تھی، اور اس میں اتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں کوئی ایسا نیک کام کر جائیں جو ہماری رہتی نسلیں، رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب فرمائے اور ہمیں نیک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔